فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمارے دکھ دور فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑی کمال کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وکلا بقبری ملکن اعطاہ اسماء الخلائق۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کریم نے میری قبر منور پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، ابھی ہم جیم خانہ میں آ رہے تھے تو گیٹ پر کچھ لوگ کھڑے تھے جو آنے والوں کا نام لکھ رہے تھے۔ تو آلویز جو دروازے کے باہر ہوتا ہے، دروازے کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں۔ جس کے گھر کے باہر کوئی پیامبر ہو، کوئی چوکیدار ہو، تو اس کی جو بھی لمیٹیشنز ہیں، جس گھر کی وہ چوکیداری کر رہا ہے وہ گھر والا زیادہ پاورفل ہوگا۔ تو دربار رسالت میں موجود فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں سے بھی کوئی درود پاک پڑھے۔ اچھا کبھی امیجن کیجئے گا کہ نبی پاک پر درود پاک کہاں کہاں سے اور کتنی تعداد میں پڑھے جا رہے ہیں۔ آج ہم گجرات میں پڑھ رہے ہیں، کوئی لاہور میں پڑھ رہا ہے، کوئی پاکستان میں پڑھ رہا ہے، کوئی انڈیا میں پڑھ رہا ہے، کوئی یورپ میں پڑھ رہا ہے، کوئی افریقہ، کوئی امریکہ، کہیں سے بھی وہ پڑھ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے اللہ نے اس کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پھر وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا کوئی بھی امتی قیامت تک جب بھی مجھ پہ درود پاک پڑھے گا، وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ وہ پیارے آقا فرماتے ہیں الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ، وہ میری بارگاہ میں اس بندے کا درود اس طرح پہنچاتا ہے کہ اس کا بھی نام بتاتا ہے، اس کے والد کا نام بھی بتاتا ہے، کہتا ہے فہذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اب اس ایک حدیث سے دو بہت ہی خوبصورت باتیں سیکھنے کو ملیں گی، ایک عقیدے کی بات اور ایک عشق کی بات۔ عقیدے کی بات تو یہ ہے کہ ہم صلاۃ و سلام میں ایک شعر پڑھتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا بتائیے کہ اگر فرشتہ جو دربار رسالت میں موجود ہے وہ ساری دنیا کے لوگوں کی آوازیں سن لے، اچھا صرف آواز نہیں سنتا، یہ ایک اور بات سمجھیے گا، not only is listening, not only he have listening power, he have recognition power also، پہچان بھی رہا ہے کہ پڑھنے والا کون ہے، صرف آواز نہیں سنتا۔ اچھا آج کل کالر آئی ڈی آ گئی ہے، ہمارے موبائل پہ بھی کال آئے پتہ چل جاتا ہے کون کال کر رہا ہے، مگر کوئی سافٹ ویئر ایسا نہیں آیا جو یہ بھی بتا دے کہ اس کے والد کا نام کیا ہے۔ وہ فرشتہ اس کے والد کا نام بھی جان لیتا ہے۔ اب اس فرشتے کے علم کا عالم یہ ہے، سماعت کا عالم یہ ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم کی سماعت اور علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ ایک بات بڑی حدیث سے ثابت ہو رہی ہے کہ جب یہ شعر پڑھا کریں تو دیر از نو کنفیوژن، بالکل ایسا ہی ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا عشق والی بات، آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جس کی آپ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، دل سے پیار کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی آ کر بتائے کہ آپ کا ذکر وہاں ہو رہا تھا تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے کوئی پیر صاحب ہے یا کوئی بہت آپ کے عزیز بزرگ ہیں، آپ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور کوئی آ کر آپ کو بتائے کہ آپ کا ذکر آپ کے پیر صاحب کے پاس ہو رہا تھا، تو بتائیے آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ بلکہ ہو سکتا ہے آپ کہیں یار ذرا دوبارہ بتاؤ نا کیا بات ہوئی تھی، واقعی میرا ذکر ہوا تھا، میری بات کی گئی وہاں پر۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیں ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہے کہ میں ادھر درود پڑھوں اور ادھر فرشتہ میرا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے۔ جتنی بار درود پاک پڑھوں، مبارک ہو انہیں جو روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، 100 بار درود پاک پڑھوں تو مجھ گناہگار کا نام 100 بار بارگاہ رسالت میں لیا جائے۔ اچھا صرف میرا نام نہیں، میرے والد کا نام بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لیا جائے، تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ اچھا دنیا کا بھی دستور ہے کہ جو فقیر بار بار آئے تو بندہ کہتا ہے یار اب اس کا کام کر دو، یہ روز آتا ہے، تو جس کے درود روز پہنچتے ہوں گے اور کثرت سے پہنچتے ہوں گے، کبھی تو نبی پاک فرمائیں گے نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہمارا امتی روز ہمیں یاد کرتا ہے، چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں۔ اور ہمارا تو ایک عقیدہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ملتے ہیں،
کوئی پرابلم بتاتا ہے، کوئی فیملی ایشو بتاتا ہے، کوئی کاروبار کا ایشو بتاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار جس کام میں ہاتھ ڈالو گڑبڑ بہت ہو جاتی ہے، سرا نہیں مل رہا، سولوشن کیسے ملے؟ بریلی کے تاجدار نے بڑا پیارا سولوشن بتایا ہے. وہ کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. کہتے ہیں قسمت الجھ گئی ہے نا، پیچ بہت سارے ہو گئے، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، ایک بار نظر پڑنی ہے سارے کام سیدھے ہو جانے. تو درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حاصل کرنے کا فارمولہ. ویسے بھی یہ مہینہ تو ہے ہی درود پاک پڑھنے کا مہینہ، یہ میلاد کا مہینہ ہے. اس مہینے میں تو ہمیں خوب درود پاک پڑھ کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.